بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی مسجدوں کے باہر، کبھی ٹریفک سگنلز پر، یا کبھی گھر کے نیچے ہمارے بھیک مانگنے والے لوگ آتے ہیں۔ کبھی وہ گاڑی موٹر لے کر مائک اسپیکر لگا کر چلا چلا کر بھیک مانگتے ہیں۔ تو ایسوں کو دینا چاہیے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے کیا پیمانہ مقرر کیا ہے؟ کن کو دینا چاہیے، کن کو نہیں دینا چاہیے؟ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کو دینا جائز ہے، اجازت ہے، دوسروں کو دینا اجازت نہیں ہے۔ جن کو اجازت ہے وہ کون ہے؟ شرعی فقیر ان کو کہا گیا ہے۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ مختصر خلاصہ یہ سمجھے کہ جو ضرورت مند ہے، جس کے پاس اس وقت کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یا زندگی گزارنے کے لیے جو اہم ترین ضرورت ہوتی ہے اس کا انتظام نہیں ہے، اس وقت وہ غربت کی حالت میں ہے۔ ممکن ہے اس کا کاروبار تھا لیکن اب بند ہو گیا، وہ جاب کرتا تھا اب بے روزگار ہو گیا، فی الوقت پریشان حال ہے معاشرے کی حالت کی وجہ سے، فار ایگزامپل لاک ڈاؤن کے سبب۔ تو ایسا شخص آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، رشتہ دار، پڑوسی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ فی الوقت ضرورت مند ہے اور ضرورت کا مطالبہ کر کے وہ کچھ مانگ رہا ہے اور آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ایسے شخص کی مدد ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور علامت ایسے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مانگتے نہیں ہیں، مانگنا ان کا پیشہ نہیں ہوتا ہے، وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، وہ صرف اس کنڈیشن ان کی جو بیڈ چل رہی ہے، فائنینشلی وہ ویک ہو گئے ہیں، اس کے سبب وہ مانگ رہے ہیں۔ اور ایک تیسری علامت یہ ہے ان کی کہ وہ ضرورت کے مطابق مانگیں گے، صرف بہت زیادہ مطالبہ نہیں کریں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو تین علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو اس لیے مانگیں گے۔ نمبر دو، ہمیشہ نہیں مانگتے ہیں، وہ بھکاری نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں مانگتے، وہ آپ کے پاس ضرورت کے وقت آئے صرف۔ نمبر تین، ضرورت کے مطابق انہوں نے کیا کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسا کوئی شخص ہے اگر ہم سے مانگنے آیا ہے، تو اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں اسے دینا چاہیے اگر ہم دے سکتے ہیں تو، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار محبت کے ساتھ ان سے معذرت کر لیں۔ دوسری کیٹیگری ان فقیروں کی ہے جو نہ تو ضرورت ان کو ہوتی ہے، نہ ہی کبھی کبھی وہ مانگتے ہیں، اور نہ ہی ضرورت کے مطابق وہ مانگتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جو ہمیشہ مانگتے ہیں، جنہوں نے اپنا پیشہ مانگنا بنا لیا ہے۔ دوسرا، ان کو جتنا پیسہ دے دو تم، آپ انہیں 10,000 روپے بھی روز دیں گے، وہ پھر آپ کے دروازے پر آ جائیں گے۔ تیسرا، ان کے پاس کتنا ہی ذخیرہ ہو جائے، مال و دولت کا، کھانے پینے کے ساز و سامان کا، وہ صبر نہیں کرتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ مانگتے ہیں، اور اپنا جو انہوں نے پیشہ ہی جو بنا لیا ہے وہ کیا ہے؟ مانگنا بنا لیا ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ چاہے جو مائک اسپیکر لے کے، خاص طور سے آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بٹھا لیں گے، کہیں گے کہ یہ یتیم ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ، اس کی مدد کرے، اور وہ گاڑی چلانے والا ہٹا کٹا ہوتا ہے، وہ خود کما کے اس کو نہیں کھلاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو دینا ناجائز اور گناہ ہے، ایک گناہ کے اندر مدد کرنا ہے۔ تو دینے والے بھی گنہگار ہوں گے، ایسے لوگوں کو وہ تو گنہگار ہیں ہی۔ اور اسی طرح کے لوگ چاہے ٹریفک سگنل پر ہو یا مسجد کے باہر ہو، ان کو دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، انہوں نے اپنا پیشہ ہی یہی بنا لیا ہے، تو ایسوں کو ہرگز نہ دیں۔ اور یقین جانیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو محنت کی کمانا ان پر بوجھ بن چکا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ ہم اگر دینا بند کر دیں گے، یقین جانے جو لوگ کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں، کسی بھی طرح محنت کرنے کی، وہ مجبور ہو کہ محنت کی کمانے لگیں گے۔ تو یہ دو کیٹیگری ہے۔ پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو بالکل دینا چاہیے، اور دوسری قسم جو ہم نے بیان کی ہے ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے، شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ اور آیت کریمہ جو ہے وہ اما السائل فلا تنہر، یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تیسری اور ایک اور اہم چیز یہ کہ وہ فقراء کہ جو شرعی فقیر نہیں، جن کو پیسے دینا ناجائز ہے، ایسا شخص بھی اگر کھانے کا مطالبہ کرے، وہ یہ کہے کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے نہیں کھایا ہے، یا پیاس لگ رہی ہے، میں نے پانی نہیں پیا ہے،
تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ بالکل اگرچہ وہ شرعی فقیر نہیں بھی ہے لیکن کھانے کا اگر اس کا مطالبہ ہے تو ہمیں اس کی بھوک مٹانا چاہیے، ہمیں اس کی پیاس بجھانا چاہیے اگر استطاعت رکھتے ہیں۔ اس پر اجر و ثواب بے شمار کلام پاک میں اور حدیث کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر لوگ بالکل توجہ نہیں دیتی ہے۔ گھروں کے باہر یہ آج کل خاص طور سے میری گزارش ہے کہ جو مائک اسپیکر لے کر ایک ویل چیئر پر بچوں کو بٹھا کر جو گھوم رہے ہیں، اور یقین جانے وہ اسی شہر میں نہیں، شہر اندور میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ پھیلے ہوئے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک بزنس چلا رہے بڑا، تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں، اگر دیں گے تو یہ گناہ میں شرکت کرنا ہے۔ السلام علیکم۔